بیٹھ کر بات کریں. تو اس طرح یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. اور میں ابھی بھی منتظر ہوں کہ چیف جسٹس آف پاکستان کیا اب بھی سو موٹو ایکشن نہیں لیں گے؟ کیا ان کو نہیں معلوم کہ پاکستان میں انتخاب کیسا ہوا ہے؟ کیا وہ نہیں جانتے کہ فارم 45 ابھی بھی وہ بنیادی ڈاکومنٹ ہے جس کی بنیاد پر اگر فیصلہ ہو جائے تو جینوئن رائے 70-80% تک پاکستان میں آ جائے گی؟ لیکن اگر وہ اب بھی یہ فیصلہ نہیں کر رہے، سو موٹو نہیں لے رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پورے عمل میں ان کا کردار بھی پھر مشکوک ہی قرار دیا جائے گا. اور یہ المیہ ہے بہت بڑا. جب اعلیٰ ترین عدالتیں چھوٹی چھوٹی چیزوں پر آپ بڑی بڑی باتیں کرتے ہوں، لیکن جو پاکستان کے مستقبل کا معاملہ ہے، پاکستان کی بقا کا مسئلہ ہے، اس پر کوئی کردار ادا نہ کریں تو پھر تاریخ میں آپ اپنا نام کیا لکھوانا چاہتے ہیں؟ اس لیے لوگ اب بھی منتظر ہیں. ایسا نہ ہو کہ یہ لاوا جگہ جگہ پھٹنے لگے جو آزاد کشمیر میں لوگوں کا رد عمل سامنے آیا ہے. اور جب یہ عام لوگ نکلتے ہیں اور کوئی ان کی لیڈرشپ نہیں ہوتی تو اس کے نتیجے میں پھر افراتفری ہوتی ہے، کیوس ہوتا ہے. اس سے ملک کو فائدہ نہیں ہوتا. پھر ایسی قوتیں جو ملک دشمن قوتیں ہوتی ہیں، تالے آزما قوتیں ہوتی ہیں، اس کیوس کا فائدہ اٹھاتی ہیں. تو حالات اس جگہ پہ نہ پہنچیں کہ لوگ قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا شروع کر دیں. اس سے پہلے ہوش کے ناخن لیں، اور جو ادارے جتنے ذمہ دار ہیں ان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. جن کا جتنا اختیار ہے آئین پر عمل کرنا ان کی سب سے زیادہ ذمہ داری بھی ہے. آپ کہتے ہیں کہ جناب بلوچ آئین کو مانیں، آپ کہتے ہیں کہ جناب وہ یہ جو افغانستان یہ وزیرستان کے لوگ ہیں یہ آئین کو تسلیم کریں. آپ ان سے آئین پر عمل درآمد کی تلقین کرتے ہیں، لیکن جن کے پاس پوری آئین کے جو کسٹوڈین ہونے چاہیے، محافظ ہونے چاہیے، جن کو آئین پر سب سے زیادہ عمل کرنا چاہیے، کوئی ایک ادارہ نہیں ہے. ظاہر ہے کہ جب ہم ریاست کی بات کرتے ہیں تو ریاست کا مطلب صرف فوج نہیں ہوتا. ریاست کا مطلب فوج ہے، ریاست کا مطلب عدلیہ ہے، ریاست کا مطلب مقننہ ہے، ریاست کا مطلب سول بیوروکریسی ہے، تو سیاستدان ہے. یہ سب مل کر ریاست بنتے ہیں. اب تو خواہ میں ریاست کا مطلب لوگوں نے اپنے طور پر لے لیا تو سارا. تو بات یہ ہے کہ ان سب لوگ مل کر اگر آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہوں، فارم 47 پر لوگوں کو مسلط کر رہے ہوں، تو آپ توقع کریں دوسرے لوگوں سے، اور جو سب سے زیادہ ذمہ دار ہیں وہ خود اس کو پامال کریں، تو کیسے کام چلے گا؟ سب کو اپنی آئینی پوزیشن پہ واپس آنا پڑے گا. میں ایک مرتبہ پھر یہ اس بات کا اعادہ کرتا ہوں کہ جماعت اسلامی عوام کے ان تمام ایشوز کو اور ملک کی سالمیت کے تمام چیزوں کو ساتھ لے کر ایک نیشنل ایجنڈا بنا کر انشاءاللہ ایک بڑی ماس موبلائزیشن آلریڈی ہم نے شروع کر دی ہے، لیکن 25 تاریخ کو ہماری شورا کا اجلاس ہے، اور اس کے بعد ہم اس ایجنڈے کے ساتھ پورے ملک میں ایک بڑے پیمانے پر ماس موبلائزیشن کریں گے. اور اللہ نے چاہا تو یہ مایوس لوگ ان کو امید ملے گی. یہ جو مایوسیاں ہیں نوجوانوں کی، یہ پاکستان کے لیے بہت نقصان دہ ہیں. ہمیں ان نوجوانوں کو امید سے ہمکنار کرنا ہے، اور جماعت اسلامی اپنے طور پر جو بھی خدمات انجام دے رہی ہے اس کو میں بھی اضافہ کریں گے. اور مستقبل میں ہم ایک تعلیمی انقلاب کے طور پر بھی جو ہم سے ہو سکے گا وہ بنو قابل پروجیکٹ کے ذریعے سے انشاءاللہ پورے پاکستان میں، جس طرح کراچی میں شاندار طریقے سے چلا ہے، پورے پاکستان میں اس کو لانچ کرنے جا رہے ہیں. بہت بہت شکریہ. حافظ صاحب یہ بتا دیں کہ ماشاءاللہ آپ وکیل جماعت اسلامی پاکستان ہیں. جماعت اسلامی عوامی مسائل پر ماضی میں حافظ قاضی حسین احمد صاحب کے دور میں دیکھیں یا ان کے علاوہ بھی بہت سارے ادوار گزرے ہیں. تو ان ادوار میں جماعت اسلامی نے عوامی مسائل پر بہت بڑی جدوجہد کی ہے، ایک بڑی طویل تاریخ ہے. تو آپ اپنے جماعت اسلامی کو وہ پرانا عروج دلانے کے لیے آپ کا ویژن کیا ہے، اور کب باہر نکلیں گے اور کس طرح نکلیں گے؟ اب وہی کراچی والی جو صورتحال ہے، اب وہ پورے پاکستان کے مسائل جن کا آپ نے ذکر کیا کراچی سے لے کے کشمیر تک، تو اس کے لیے کوئی مطلب کیا آپ کے ویژن کیا ہے آپ کا؟ نہیں، ویژن بالکل واضح ہے کہ یہ ایک ہوتی ہے عوام کی خدمت کی سیاست، عوام کے مسائل کو اجاگر کر کے ان کو حل کرنے کے لیے پازیٹیو رول ادا کرنا، اور عوام کو موبلائز کر کے پرامن سیاسی مزاحمت پر قائل کرنا. ہم اس سیاست کے قائل ہیں، ہم اس سیاست بازی کے قائل نہیں ہیں جو ہماری پارٹیاں کرتی ہیں. ہم جینوئن طریقے سے ان تمام ایشوز کو آئیڈینٹیفائی بھی کر رہے ہیں، اور اس پر ایک ایجنڈا بھی بنائیں گے پورے قوم کا، اس کا سلوشن بھی پیش کریں گے کہ یہ کام ایسے ہو سکتا ہے. لیکن سلوشن پیش کر کے گھر نہیں بیٹھنا، بلکہ پہلے بھی میدان میں ہیں اور زیادہ قوت سے میدان میں نکلیں گے. اور میں نے تو آپ کو بتایا ہے کہ اس وقت جب آپ کے الیکٹرک کے خلاف یہاں پر اتنے احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں، تو بالکل اسی وقت جو ہے ہم لاہور میں پرسوں
سے किसानों का बहुत बड़ा मसला है। अभी सिंध के किसान भी, अभी यहाँ कटाई थोड़ी सी देर से होती है ना, तो है यहाँ भी नहीं ले रहे हैं ना, और आड़ती बीच में आए हुए हैं, तो छोटा किसान तो हर जगह, हारी तो हर जगह परेशान है ना, तो इनकी आवाज़ कौन बनेगा? इनको तो आज तक किसी ने पूछा ही नहीं। लोग तो जागीरदारों के मफाद में फैसले करते हैं, हारियों और किसानों के मफाद में तो नहीं करते। तो जमात